انہوں تو قبل قاری سلیم شاکر صاحب اللہ تعالیٰ ندی محبتہ قبول فرمائے۔ مولانا قاری سلیم شاکر صاحب انہوں واسے بھی نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر۔ یہ میرے بچپن دے یار بھی نے دے کلاس فیلو ہی نے اچھی نعرہ لگاؤ نا، نعرہ تکبیر مولانا سلیم شاکر صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، او كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قل آمنت بالله ثم استقم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اطہر اعلیٰ اور بالا کے لیے۔ صاحبو ساتھیو، آپ کافی دیر سے علماء کرام کے خطابات سن رہے ہیں اور میرے بعد بھی انشاءاللہ بیانات ہوں گے۔ میں نے صرف علماء کی موجودگی میں کچھ منٹ سبق سنانا ہے، اگر آپ توجہ کریں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوئے گا۔ سمجھ آئے نہ آئے سبحان اللہ کہہ دینی کہوں گے، کیونکہ اتو دی ننگ جانی ہے میں جس دا بولنا، کیوں شیخ صاحب آ جائے گی سمجھ آئے گی؟ ہاں سمجھ آوے نہ آوے جے پیسے دینے وہ میں نے انجی دے دیا جے تے باقی سمجھ سبحان اللہ ضرور کہنے، کیوں شیخ صاحب قاری صاحب سمجھ شاید آوے نہ آوے، لیکن انشاءاللہ کوشش کرانگے کہ تانوں سمجھ آئے گی گل، انشاءاللہ کرانگے رب دے قرآن چو یا محمد الرسول اللہ دے فرمان چو، وہی گل ہوئے گی، صرف لہجے دا فرق ہوئے گا کہ میں سور نہیں لا سکتا، وہ خطبہ حضرات موجود نے لان گے انشاءاللہ۔ یزانی صاحب بہت اچھا بیان کر دے، شیخ توحیدی صاحب نے ماشاءاللہ اے ماحول بنا دیں گے انشاءاللہ، سما بنائیں گے انشاءاللہ۔ صرف ہون چاند منٹ آپ سبق شروع کریے۔ حق اور باطل کا مارکہ ہر صدی میں ہوا، ہر دور میں ہوا۔ جب باطل انکار کنان بن کر آیا تو حق تبلیغ نوح علیہ السلام بن کر آیا۔ میں پیچھے سے شروع کر رہا ہوں، شروع سے۔ جب باطل انکار کنان بن کر آیا تو حق تبلیغ نوح علیہ السلام بن کر آیا۔ جب باطل نمرود کی شکل میں آیا تو حق سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں آیا۔ جب باطل فرعون کی شکل میں آیا تو حق سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں آیا۔ جب باطل مشرکین مکہ کفار مکہ بن کر آیا تو حق محمد الرسول اللہ، اونچی آواز سے، حق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن کر آیا۔ اللہ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مولانا سلیم شاکر صاحب۔ بس جب باطل مشرکین مکہ کفار مکہ بن کر آیا تو حق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں آیا۔ حضرات میں نے قرآن کی آیت مبارکہ پڑھی ہے، اس آیت مبارکہ میں مال کی ارض و تما خال کی ارض و تما اس بات کا اعلان فرماتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا داتا اللہ ہے، ہمارا حاجت روا مشکل کشا خالق مالک رازق اللہ ہے، اس کے کہنے کے بعد ثم استقاموا، پھر وہ اس بات پر ڈٹ گئے، اس بات پر استقامت کو اختیار کیا۔ اللہ فرماتے ہیں فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہی وہ
لوگ ہیں جب کل قیامت والے دن میری بارگاہ میں آئیں گے ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ قرآن کا دوسرا مقام اللہ فرماتے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس بات پر ڈٹ گئے، استقامت کو اختیار کیا، اللہ فرماتے ہیں جب ان پر موت کا وقت آتا ہے میں آسمان سے نورانی فرشتوں کو اتارتا ہوں، تتنزل علیہم الملائکہ، جو قطاروں میں کھڑے ہو کر ایسے لوگوں کا استقبال کرتے ہیں۔ کن کا استقبال؟ فرمایا ثم استقاموا، جنہوں نے ربنا اللہ کا نعرہ لگایا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا داتا اللہ ہے، ہمارا حاجت روا اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، خالق مالک رازق اللہ ہے، اس پر ڈٹ گئے۔ آسمان سے رب کائنات نے ان کے لیے اعزاز یہ بھیجا ہے کہ فرشتوں کو بھیجا کہ میرے بندے آ رہے ہیں، ان کا تم استقبال کرو۔ آ رہی سمجھ کے جا رہی آ رہی، پیسے نہیں آئے پھر سمجھ آ رہی ہے۔ اے تھوڑا یہ ہندہ بھی تانوں جگا رہے ہیں، ضروری نہیں پیسے۔ چلو آگے ماشاءاللہ مولویاں تو ابتدا ہوئی ہے، چلو جی اللہ مولویاں نوں زیادہ دے وے جی ماشاءاللہ۔ ادھر بابا جی نہیں آگے ماشاءاللہ، ہون کام چل پیا۔ آواز بڑی نکلے گی تو ساری رات بھی بیٹھا رہا ہے میری آواز نہیں جاندی، بس پیسے دی گل ہے۔ اچھا اللہ نے آسمان سے ایسے لوگوں کے لیے فرشتوں کو اتارا۔ آئیے نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں۔ ایک آدمی آتا ہے رحمت کائنات کے پاس، آ کر کہتا ہے محبوب مجھے کوئی نصیحت کیجئے۔ فرمایا اس بات کا اعلان کر دے کہ کل آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ 3 مرتبہ کہا ثم استقم، ایمان لانے کے بعد اس پر استقامت کو اختیار کرنا ہے۔ پتہ چلا کہ جو آدمی یہ اعلان کرتا ہے کہ میرا اللہ حاجت روا مشکل کشا میرا اللہ ہے، اس پر مصیبتیں آتی ہیں، اس پر پریشانیاں آتی ہیں، کیونکہ ایک ہی بات کا نبی رحمت نے 3 بار تذکرہ فرمایا کہ ربنا اللہ کہنے کے بعد استقامت کو اختیار کرنا ہے، اس پر ڈٹ جانا ہے، اس پر جم جانا ہے۔ آئیے 1-2 مثالیں سننا۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بابا سے کہتے ہیں اے ابا جان، اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، سیدنا ابراہیم اپنے باپ کو توحید کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتے ہیں، تو آگے سے باپ کا جواب کیا ہے؟ باہر سے بات نہیں، رب کے قرآن سے ہے۔ باپ کہتا ہے ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیا، ابراہیم اگر تو ایسی توحید سے باز نہ آیا میں تمہیں اپنے گھر سے نکال دوں گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکالا، جرم کیا ہے؟ ربنا اللہ۔ آئیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہے، فرعون کے سامنے پہنچتے ہیں، ربنا اللہ کی دعوت کو رکھتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا داتا اللہ ہے۔ فرعون جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا ہے، وہ کہتا ہے وقال فرعون ضروری اقتل موسیٰ، مجھے چھوڑو میں موسیٰ کو قتل کروں۔ جرم کیا ہے؟ ربنا اللہ۔ جرم کیا ہے؟ سیدنا ابراہیم کا جرم ربنا اللہ، سیدنا موسیٰ کا جرم ربنا اللہ۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال اپنوں کے اندر زندگی کے گزارے، 40 سال بعد نبوت ملتی ہے تو رحمت کائنات صفا کی پہاڑی پر چڑھتے ہیں، پوری قوم کو بلاتے ہیں، اپنے بھی آ جاتے ہیں، بیگانے بھی آ جاتے ہیں۔ رحمت کائنات صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر کہتے ہیں یا ایھا الناس، توحید کی دعوت بعد میں دی، سب سے پہلے اپنی 40 سالہ زندگی کو سامنے رکھا،
کہا میں نے تمہارے اندر زندگی کے 40 سال گزارے ہیں، 40 سال گزارے ہیں، مجھے بتاؤ تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ سب یک زبان ہو کر کہتے ہیں انت صادق الامین، آپ سچے بھی ہیں، آپ امانت دار بھی ہیں۔ رحمت کائنات فرماتے ہیں اگر میں کہوں اس پہاڑی کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ تو سب نے یک زبان کہا ہم بات کو مان لیں گے۔ پھر نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت کو، رب اللہ کی دعوت کو رکھتے ہیں، کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العرب والعجم۔ رحمت کائنات فرماتے ہیں اے لوگو، اے قریش والو، اے میرے رشتہ دارو، میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہیں عرب و عجم کا مالک بنا دے گا۔ جب توحید کی دعوت کو رکھا تو سامنے سے آپ کا ہی چچا ابو لہب اٹھتا ہے، کہتا ہے تب اللہ کا یا محمد علی ھذا جماعتنا، تم نے ہمیں اس لیے اکٹھا کیا ہے کہ تم رب اللہ کی دعوت دو۔ رب اللہ استقامت، جس نے بھی رب اللہ کی صدا کو بلند کیا اس پر مصیبتیں آئی، پریشانیاں آئی، دکھ آئے۔ نبی موسیٰ کا جرم رب اللہ، نبی ابراہیم کا جرم رب اللہ، رحمت کائنات کا جرم رب اللہ۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی ہے، نام ہے سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام کائنات ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ جاتے ہیں۔ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف مدینہ مکہ کے بازار میں نکلتے ہیں، نبی رحمت کا چہرہ نظر نہیں آتا، بیت اللہ میں جاتے ہیں، امام کائنات نظر نہیں آتے، تو سیدنا عبد الرحمن ابن عوف ایک رات پروگرام بناتے ہیں کہ ہم مکہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ جاتے ہیں، اپنی بیوی کو لیتے ہیں اور جمع پونجی لیتے ہیں اور ایک دودھ پیتا بچہ ہے اس کو ساتھ لے کر صبح فجر کی نماز بیت اللہ میں پڑھتے ہیں، اپنے بچے کو لیتے ہیں، سواری پر سوار کرتے ہیں، ابھی تھوڑا ہی سفر کیا ہے تو اپنے گھر والے آ جاتے ہیں، کہتے عبد الرحمن کدھر جانے کا پروگرام؟ کہا میں اپنے حضور کے پاس جا رہا ہوں، اپنے نبی کے پاس جا رہا ہوں، اپنے امام کے پاس جا رہا ہوں، اپنے رہبر کے پاس جا رہا ہوں، مجھے مکہ کی گلیاں اچھی نہیں لگتی، جس گلی میں رحمت کائنات کا چہرہ نہیں، جس بیت اللہ میں امام کائنات نہیں، میں اس جگہ میں رہنا نہیں چاہتا، میں اپنے پیر کے پاس، اپنے مرشد کے پاس، اپنے رہبر کے پاس، اپنے رہنما کے پاس مدینے جا رہا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں عبد الرحمن جانا ہے تو اکیلے جاؤ، یہ جو دودھ پیتا بچہ ہے یہ ہمارے خاندان کا فخر ہے، آپ اس کو ساتھ نہیں لے کر جا سکتے، یہ تمہارا بچہ نہیں ہے، یہ ہمارا خاندان کا فخر ہے، یہ ہماری نسل آگے بڑھائے گا۔ دو دودھ پیتا بچہ ہے، سیدنا عبد الرحمن ابن عوف کے ہاتھوں میں ہے، ایک نظر سیدنا عبد الرحمن ابن عوف اپنے بیٹے کی طرف دیکھتے ہیں، ایک طرف نبی رحمت کی طرف ہے، تو سیدنا عبد الرحمن ابن عوف اپنا دودھ پیتا بچہ اپنے گھر والوں کے حوالے کرتے ہیں۔ تھوڑا اور سفر کیا، سسرال والے آ جاتے، کہا عبد الرحمن کدھر جانے کا پروگرام؟ کہا مدینہ مکہ چھوڑ رہا ہوں، مدینے جا رہا ہوں، حضور کے پاس جا رہا ہوں۔ کہا جانا ہے تو اکیلے جاؤ، یہ جو تمہاری بیوی ہے ہماری بیٹی ہے، آپ اس کو ساتھ لے کر نہیں جا سکتے۔ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف سے بیوی کو بھی چھین لیا گیا۔ تھوڑا اور سفر کیا، مشرکین مکہ ابو جہل ایڈ کمپنی آ جاتے، عبد الرحمن کدھر جانے کا پروگرام؟ کہا مدینے جا رہا ہوں، تو نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی سے کہا جاتا عبد الرحمن یہ جو تم نے کپڑے پہنے ہیں، یہ جو تم درہم و دینار لے کر جا رہے ہو، یہ سب کچھ تم نے مکے میں رہ کر کمایا ہے، تم کچھ بھی ساتھ لے کر نہیں جا سکتے، جانا ہے تو اکیلے جاؤ۔ استقامت کو دیکھنا، جنہوں نے رب اللہ کہا ان پر مصیبتیں کیسے آئی ہے،
बच्चे को छीन लिया गया, जुर्म रब्बुन अल्लाह। बीवी को छीन लिया गया, जुर्म रब्बुन अल्लाह। माल को छीन लिया गया, जुर्म रब्बुन अल्लाह। तन से कपड़ों को उतरवा लिया गया, जुर्म रब्बुन अल्लाह। सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ नंगे हैं, बदन पर कपड़ा नहीं है, हजारों मील सफर है, खाने के लिए कुछ नहीं, पहनने के लिए कुछ नहीं, पीने के लिए कुछ नहीं, हजारों मील सफर है, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत है, रब्बुन अल्लाह का नारा है, तौहीद का नारा है, रब्बुन अल्लाह की सदा है। सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ सब कुछ छोड़ते हैं और महबूब के पास पहुंचते हैं। तो महबूब पूछते अब्दुर्रहमान कैसे आए हो? कहा सब कुछ लुटा दिया, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को बचा कर रखा। हम पर ऐसी मुसीबतें आई है कभी? यही अल्लाह का कुरान हमसे तकाजा करता है कि इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। रब्बुनल्लाह कहना आसान है, उस पर पहरा देना मुश्किल है। सैयदना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ मुहद्दिसीन की ज़िंदगियों को पढ़िए। 30 मार्च 1987 अलामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहिमहुल्लाह का जुर्म किया, अलामा हबीबुर रहमान यज़दानी शहीद का जुर्म किया, सिर्फ रब्बुन अल्लाह। आज अमीरुल मुजाहिदीन प्रोफेसर हाफिज मोहम्मद सईद का जुर्म किया कि 5 साल से पाबंदे सलासिल है, जुर्म किया है। जुर्म यही है कि रब्बुन अल्लाह की दावत है, यही इसी बात का तज़किरा रब का कुरान करता है। जब तुम रब्बुन अल्लाह की दावत को बुलंद करोगे तो तुम्हारे अपने जो है वो तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे, तुम्हारी जिंदगी अजीरन कर देंगे। पीछे से फिर दोहराता हूँ, सैयदना इब्राहीम का जुर्म किया रब्बुन अल्लाह, सैयदना मूसा का जुर्म रब्बुन अल्लाह, रहमत कायनात का जुर्म रब्बुन अल्लाह, सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ का जुर्म रब्बुन अल्लाह, अलामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद का जुर्म रब्बुन अल्लाह, अलामा हबीबुर रहमान यज़दानी शहीद का जुर्म रब्बुन अल्लाह, अमीरुल मुजाहिदीन प्रोफेसर हाफिज मोहम्मद सईद का जुर्म रब्बुन अल्लाह, और अहलुल हदीस का जुर्म रब्बुन अल्लाह। अहलुल हदीस का जुर्म रब्बुन अल्लाह। कोई कहता है ये गुस्ताख है, कोई कहता है ये रब को नहीं मानते, कोई कहता है इनके करीब नहीं जाना। ओ भाइयों, जुर्म क्या है, गलती क्या है? यही है कि हमने रब्बुन अल्लाह की दावत को बुलंद किया है। रब का कुरान कहता है जो भी रब्बुन अल्लाह की सज़ा को बुलंद करता है उस पर गिरफ्तारियाँ आती है, उस पर मुसीबतें आती है, उस पर परेशानियाँ आती हैं। अल्लाह की कसम हम सब परेशानियाँ झील कर कल क़यामत वाले दिन हौदे कौसर पर नबी रहमत जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथों हौदे कौसर पिएंगे और रब की जन्नत के मेहमान बनेंगे। रब कायनात से दुआ है कि अल्लाह जुल जलाल हमें सही मानों में कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आखिर दावा।